السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لا تمنعوا نساءکم المساجد باللیل۔ عورتیں مسجد کو فرض نمازیں پڑھنے جا سکتی ہیں کیا؟ یا رات کی نمازیں پڑھنے جا سکتی ہیں کیا؟ جی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو رات میں مسجد جانے سے، مساجد یعنی مسجدوں کو جانے سے مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عشاء اور فجر کی نماز کو مسجد جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہیں روکا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر کیا تھا اس کا؟ 5021۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 442۔ لا تمنعوا مساجد اللہ اما اللہ، اس کا بھی یہی معنی ہے، سیم۔ مسجد میں عورت آتی ہے تو روکو نہ کو۔ اب ایک مفتی صاحب نے ایک کتاب لکھی۔ کیا کتاب؟ خواتین کا مسجد کی تراویح میں شرکت کا حکم کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ مفتی صاحب کا نام کیا ہے معلوم؟ مولانا مفتی عبدالرؤف۔ انہوں نے مسجد کے اماموں کو یہ بولا اس کتاب میں کہ بھئی ان کو آنے کی اجازت دے، انہوں کو خاص جگہ رکھو، ان کو نماز پڑھنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت بھی مت دو، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں مسجد کو اگر عورت آئی تو فتنہ ہوتا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اور آگے ان کی کتاب صفحہ نمبر 7 پر کیا لکھ رہے ہیں؟ اس فتنہ فساد کے زمانے میں خواتین کو گھروں سے نکل کر فرض نمازیں، تراویح کی نماز اور عیدین کی نمازیں مردوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد اور عیدگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں، مکروہ اور منع ہے۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں دیکھو یہ مفتی صاحب، جبکہ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ عورت اگر مسجد آتی ہے تو مسجد آنے دو، روکو نہ کو۔ یہ جھوٹ ہے۔ اور ان کا اور ایک جھوٹ دیکھو، صفحہ نمبر 16 اور 17 پر مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ۔ صحابہ کا خواتین کو مسجد سے روکنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ جمعہ کے روز عورتوں کو کنکریاں مار کر مسجد سے نکالتے تھے۔ اب میں حدیث سنا دوں، دیکھو کتنے جھوٹے ہیں انہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا النساء حدودهن من المساجد اذا استأذنوكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انت لنمنعهن۔ مفتی صاحب کیا سنائے؟ جمعہ کے دن عورتیں مسجد کو یہ تو کنکریاں مار کر مسجد سے نکالتے تھے، ابن عمر کے بیٹے والے۔ لیکن یہ حدیث میں کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 442 میں عبداللہ کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم عورتوں کو مسجد آنے نہیں دیں گے۔ تو عبداللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، ارے میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، تو کیا بول رہا ہے؟ مسجد کو آنے نہیں دوں گا۔ تو یہاں مسجد آنے کو بول رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ مسجد آنا بول رہے ہیں عمر کے بیٹے، لیکن مفتی صاحب کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ جمعہ کے دن مسجدوں کو عورتیں آتی ہیں تو کنکرے مار کر نکال رہے ہیں۔ کتنی جھوٹ ہے دیکھو۔ مفتی صاحب جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ مفتی صاحب کا ایک جھوٹ یہ بھی دیکھو، ان کی کتاب پیج نمبر 5 پر لکھا ہے کیا؟ عورتوں کی جماعت بھی ناجائز ہے اور مکروہ تحریم ہے، اور امامت بھی۔ پھر 29 صفحے پر کیا لکھ رہے ہیں؟ عورتوں کو مسجد حرام، مسجد نبوی بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ ابو داود حدیث نمبر ہے 509 پر 2۔ کیا بولے تھے مفتی صاحب؟ عورت امامت بھی نہیں کرا سکتی، لیکن اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ عورت امامت کرا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ مفتی صاحب اتنی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی یعنی مکہ اور مدینہ کی بھی عورت نہیں جا سکتی۔
عمرہ کرنے عورت جاتی ہے تو نہیں جاتی کیا؟ مکے کو نہیں جا رہی عورتیں؟ جا رہی. مسجد نبوی کو نہیں جا رہی؟ جا رہی. حج کرنے عورتیں جا رہی نہیں جا رہی؟ جا رہی. مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے دیکھو ان کا. حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی. واللہ کا حدیث ہے. عورت مسجد جانے کی واللہ کے حدیث ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اگر اس زمانے میں اللہ کے رسول ہوتے تو عورتوں کی حالتیں دیکھتے، ان کے اقامہ دیکھتے، احداث دیکھتے تو جانے نہیں دیتے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے رسول ہوتے تو روکتے تھے، نہیں تھے نہیں روکے، نہیں تھے نہیں روکے. بس اس کا جواب یہ ہے. اب انہوں کیا بولتے، مسجد کو یہ تو فتنہ ہوتا، جماعتیں گئے تو عورتیں فتنہ نہیں ہوتا، بازاریں گئے تو عورتیں فتنہ نہیں ہوتا، شاپنگ کو گئے تو عورتیں فتنہ نہیں ہوتا، مارکیٹ میں جا کے ترکاری لیے تو عورتیں فتنہ نہیں ہوتا، سنیما کو گئے تو فتنہ نہیں ہوتا. پھر جماعتیں کا لے آ رہی ہوا تمہیں؟ مسجد میں گئے تو فتنہ ہوتا کہتے، دوسرے جماعتیں لے آ کے دوسرے گھر میں رکھے تو فتنہ نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹے بات ہیں. اور کیا بولتے ہیں، عورت نہیں جانا افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، گھر میں پڑھ لینا. ارے بھائی یہاں افضل کی بات نہیں ہو رہی، افضل غیر افضل کی بات نہیں ہو رہی. یہاں کیا بات ہو رہی، عورت مسجد جا سکتی نہیں جا سکتی؟ جا سکتی. اللہ کے رسول ہی جاتے ہیں، تمہیں کون ہوتے روکنے والے؟ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں ان مفتی صاحبوں کی، بہت سارے مفتی صاحبوں کی. اور اللہ کے رسول نے صاف کہا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث میں یہاں تک ہے. حدیث نمبر کتنا ہے؟ 4370 ایک عورت مسجد کو جا رہی تھی، ایک آدمی نے پکڑ لیا اور بالجبر زنا بھی کیا، زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا. پھر وہ آدمی کو پکڑ کر لایا گیا. لمبی حدیث ہے، وہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول عورتوں کو نیا نہ بولے نہیں. اور ایک مفتی صاحبان کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد کو کہیں جاتی تھی کہ تو عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت تھی، اس واسطے جاتی تھی. کیا آج دین سیکھنے کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے؟ آج زیادہ ضرورت ہے با. یہ مفتی صاحبان کا جھوٹوں سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے. آمین یا رب العالمین.